بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحاقہ۔ الحاقہ حق ہونے والی یا قیامت، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ قیامت، ملحاقہ کیا ہے حق ہونے والی، وما ادراک ملحاقہ اور کس نے آپ کو معلوم کروایا کہ کیا ہے حق ہونے والی۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریعہ، قوم ثمود اور قوم عاد نے کھڑکھڑانے والی کو جھٹلا دیا۔ کھڑکھڑانے والی سے مراد قیامت۔ قیامت کو قاریعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ آئے گی تو ہر چیز کھٹکے گی۔ جب زلزلہ آتا ہے نا تو کھڑکیاں، دیواریں، ان چیزوں سے بجنے کی آوازیں آتی ہیں۔ تو جب قیامت آئے گی ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائے گی۔ ایسا زلزلہ پیدا ہوگا کہ دیواریں دیواروں سے، عمارتیں عمارتوں سے، ہر چیز پہاڑوں سے ٹکرا جائیں گے۔ تو ہر چیز ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریعہ، قوم عاد اور ثمود نے کھٹکھٹانے والی کو جھٹلا دیا۔ فاما ثمود، پس رہے قوم ثمود، یہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے۔ فاہلکوا بالطاغیہ، پس وہ ہلاک کیے گئے ایک حد سے بڑی ہوئی چیخ کی وجہ سے۔ اللہ کے عذاب بڑے عجیب ہیں، ایک چیخ نے پوری قوم کو مار دیا۔ اب سمجھتے ہو چیخ کیا ہوتی ہے؟ لیکن وہ کیسی چیخ ہوگی کہ جس نے پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ طاغیہ کا معنی بعض نے کیا کہ حد سے سرکشی کی وجہ سے، لیکن یہاں پر چیخ معنی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہاں سے مراد زلزلہ بھی ہے، سخت قسم کا زلزلہ۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور رہے قوم عاد، فَأُهْلِكُوا، پس وہ ہلاک کر دیے گئے، بِرِيحٍ، آندھی کے ساتھ، یعنی دبور، جس طرح حدیث میں آپ نے جس کا ذکر کیا، صرصر، شدید ٹھنڈی، سخت ٹھنڈی آندھی۔ تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا چلے نا تو انسان کی ہڈیوں میں داخل ہوتی، لیکن وہ آندھی جو انتہائی شدید سخت تھی، عاتیہ، حد سے بڑی ہوئی، حد سے بڑی ہوئی ٹھنڈی آندھی ان کے اوپر آئی، اس نے اس قوم کو تباہ کر دیا۔ صرصر اس آندھی کو کہتے ہیں جس کی آواز بھی ہو۔ آپ نے کبھی اگر گاڑی پہ سفر کیا نا، تو جب آپ اپنی گاڑی تیز چلاتے ہیں نا کسی صاف روڈ پہ، اگر آپ کی سپیڈ تیز ہے، 120، 30، 40، 50، 60 تک آپ جاتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ اگر تھوڑا سا شیشہ کھولیں گے تو ایک عجیب قسم کی آواز ہوگی، سیٹی بجتی ہوگی بڑی تیز۔ یہ آواز ہوتی ہے ہوا کی۔ تو اللہ نے کتنی کی تیز ہوا بھیجی ہوگی کہ جس سے شور پیدا ہو رہا تھا، جس سے سیٹیاں بج رہی تھیں، آوازیں نکل رہی تھیں، بڑی تیز آندھی اللہ نے بھیجی۔ سخرہا علیہم، اللہ نے چلائے رکھا اس آندھی کو ان کے اوپر، 7 لیال، 7 راتیں، 7 راتیں اللہ نے اس کے اوپر ان کو چلائے رکھا۔ اللہ، کتنا غصہ تھا اللہ۔ مر تو وہ گئے ہوں گے، لیکن مسلسل آندھی نے ان کے جسموں کو گلا کے رکھ دیا، ان کے جسموں کو برباد کر دیا آندھی نے۔ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، اور 8 دن، حسوما، لگاتار، 7 راتیں اور 8 دن، یعنی دن کے وقت عذاب شروع ہوا تو یوں عذاب کے دن 8 ہو گئے اور راتیں 7 ہو گئی۔ حسوما، لگاتار وہ ان کے اوپر چلی۔ اور بعض نے حسوما کا معنی یہ کیا اس نے ان کو جڑ سے کاٹ کے رکھ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ، پس آپ دیکھو گے قوم کو اس آندھی کے اندر بچھاڑا ہوا، شکست کھائے، اللہ کے آگے شکست کھا گئے۔ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، گویا کہ وہ تنے ہوتے ہیں کھجوروں کے، خاویہ، کھوکھلے، جس طرح ان کے قد اتنے لمبے تھے، اور وہ جب مرے تو گرے پڑے، یوں لگتے تھے جیسے لمبی کھجور کا تنا پڑا ہوتا ہے اندر سے کھوکھلا ہوا، اتنے لمبے ان کے قد تھے۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو باقی دیکھتے ہو؟ ان میں سے کوئی باقی بچا؟ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَةُ، اور فرعون آیا اور اس سے پہلے جو بستیاں تھیں وہ آئیں،
والمؤتفقات اور الٹائی ہوئی بستیاں، فرعون اور فرعون سے پہلے کے لوگ اور الٹائی ہوئی بستیاں، یہ سب کے سب آئے۔ آنے سے مراد اللہ نے ان کو بھی تباہ کیا، بالخاطئہ ان کی خطاؤں کی وجہ سے، فعصوا رسول ربهم پس انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی، فاخذهم اخذۃ الرابیہ پس اس نے ان کو پکڑا ایسا پکڑنا جو انتہائی سخت اور حد سے بڑا ہوا تھا، سخت پکڑا اس نے، پکڑنا شدید سخت پکڑا۔ انا لما طغى الماء بے شک جب پانی حد سے بڑھ گیا، حملناکم فی الجاریہ ہم نے تم کو کشتی میں سوار کی، یعنی نوح علیہ السلام، لنجعلها لکم تذکرہ تاکہ ہم اس واقعے کو، ان چیزوں کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں، وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ اور یاد رکھیں اس کو یاد رکھنے والے کان، اے امت محمد اس کو یاد رکھنے والے کان یاد رکھیں کہ اللہ کا یہ عذاب آیا تھا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ پر جب پھونکا جائے گا سور کے اندر، ایک ہی دفعہ پھونکا جانا، ایک سور میں پھونکا جائے گا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ اور زمین اور پہاڑ یہ اٹھائے جائیں گے، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً پس وہ آپس میں ٹکرائے جائیں گے، ایک ہی دفعہ ٹکرایا جانا، وہ دونوں کی آپس میں ایک ہی دفعہ ٹکر ہوگی۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ پس اس دن واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی، اس دن واقع ہوگی واقع ہونے والی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ پس پھٹ جائے گا اس دن آسمان، اور اس دن وہ کمزور ہوگا۔ آج آسمان بڑا مضبوط ہے لیکن اس دن بڑا کمزور ہوگا کیونکہ پھٹ چکا ہوگا، اور آسمان اس دن پھٹ جائے گا اور ہوگا وہ اس دن بڑا کمزور۔ والملک علی ارجائها اور فرشتے جو ہیں نا وہ اس کے کناروں پر آ جائیں گے، کیونکہ درمیان سے پھٹ گیا نا سارا، اب کناروں پر فرشتے آ گئے، ارجائها اس کے کناروں پر۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ اور اٹھائے ہوئے ہوں گے تیرے رب کے عرش کو، فوقہم اپنے اوپر، یومئذ اس دن 8 فرشتے۔ عام دنوں میں اللہ کے عرش کو 4 فرشتوں نے تھاما ہوا ہے، لیکن جب قیامت آئے گی اللہ تعالیٰ اتنے میں غصے میں ہوگا کہ اللہ کے عرش کو 4 نہیں 8 فرشتے پکڑیں گے۔ اور وہ ایک فرشتہ کتنا بڑا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں اس کے کندھے سے لے کے کان کے درمیان کے فاصلے کو بیان کروں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ 700 سال کی مسافت ہو۔ اتنے بڑے فرشتے، یومئذ تعرضون اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، سب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے۔ لا تخفی منکم خافیہ تم میں کوئی چھپنے والی چھپ نہیں سکے گی، سب رب کے سامنے۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ پس رہا وہ شخص جو اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، پس وہ فیقول پس وہ کہے گا ہا اقرؤ کتاب یہ لو پڑھو تم میرے نامہ اعمال کو، پڑھو تم میرے نامہ اعمال کو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ یقیناً مجھے یقین تھا کہ میں حساب و کتاب کو ملنے والا ہوں، اسی لیے دنیا میں بڑا محتاط رہا، میں نے اپنے عمل اچھے کیے کیونکہ مجھے پتہ تھا ایک دن اللہ کے سامنے میں نے جانا ہی جانا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ پس وہ پسندیدہ زندگی کے اندر ہوگا، اللہ نے جو زندگی اس کے لیے پسند رکھی ہے جنت، فی جنت عالیہ بلند باغات میں، قطوفہا دانیہ اس کے جو پھل ہیں نا وہ جھکے ہوئے ہوں گے، اس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ کلوا واشربوا تم کھاؤ اور پیو، ہنیئا مزے کے ساتھ، بما اسلفتم وجہ اس کے جو تم نے گزارے، جو تم نے پیچھے گزارا، فی الایام الخالیہ گزرے ہوئے دنوں میں جو تم نے کیا، محنتیں کی، کوششیں کی، آج تم کھاؤ پیو اس کے بدلے میں جو دنیا میں محنت کر کے آئے۔ فاما من اوتی کتابہ بشمالہ اور رہا وہ شخص جو اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ پس وہ کہے گا کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، کاش کہ جس طرح جو بچہ نالائق ہوتا ہے نا
اس کی کوشش ہوتی ہے اللہ کرے رزلٹ نہ ہی بولے، اللہ کرے اس دفعہ سیلاب آ جائے اور سارے پیپر پانی میں آ جائے، اللہ کرے جہاں پیپر پڑے نا وہاں پر آگ لگ جائے، اللہ کرے جہاں یہ ریکارڈ ہے نا چوری ہو جائے وہاں سے، کسی نہ کسی طرح اس کی کوشش ہوتی ہے اللہ رزلٹ نہ بولے، اور جیسے جیسے رزلٹ کا وقت قریب آتا ہے اس کی ٹینشن بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے اس کو انڈا ملنا ہے، اس بیچارے نے فیل ہونا ہے، اس لیے یہ پوری کوشش کرتا ہے رزلٹ نہ بولے، لیکن جب اس کو قیامت کے دن بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے، تو یہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابی، اے کاش کہ مجھے میری کتاب نہ دی جاتی، ولم ادری ما حسابی، اور مجھے یہ پتہ ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے، یہ حساب و کتاب ہوتا ہی نہ، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ وہ موت ہوتی میرا فیصلہ کر دینے والی، وہ موت مجھے مٹی کر دیتی، اس کے بعد کبھی مجھے دوبارہ نہ اٹھایا جانا ہوتا، یہ کیا ہو گیا، میں دوبارہ اٹھ گیا، ما اغنی عنی مالیہ، مجھے میرے مال نے کچھ فائدہ نہ دیا، ہلک عنی سلطانیہ، میرے سے میری بادشاہت ہلاک ہو گئی، خذوہ فغلوا، اللہ فرمائے گا بس اب یہ حسرتیں کرتا ہے اس کو کرنے دو، پکڑو اس کو، فغلوا، پس تم اس کو توق پہنا دو، ثم الجحیم صلوا، پھر تم اس کو جہنم کے اندر داخل کر دو، ثم فی سلسلۃ، پھر ایک زنجیر کے اندر، ذرعھا، اس کی لمبائی، 70 ذراع، 70 ہاتھ ہے، فاسلکوہ، بس تم اس کو پرو دو، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک وہ نہیں اللہ پر ایمان لاتا تھا جو اللہ بہت بڑا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ مساکین کو کھانا کھلانے پر ترغیب نہیں دلاتا تھا، یہ بہت بڑے اللہ پر ایمان بھی نہیں لاتا تھا، مسکین کو کھانا کھلانا تو دور کی بات، اس نے کبھی کسی کو اتنا بھی نہیں کہا تھا کہ یار اس کو کھانا کھلا دو، فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اس کے دن کوئی گرم جوش دوست اس کا نہیں ہے، کوئی قریبی دوست اس کا نہیں ہے، ولا طعام الا من غسلین، اور نہ اس کے لیے کسی قسم کا کھانا ہے مگر پیپ اور کچلو، ان کو یہ ملے گی اور کسی قسم کا کھانا ان کو نہیں ملے گا، لا یأکلہ الا الخاطئون، اس کو نہیں کھائیں گے مگر خطا کار، گناہ گار ہی اس کو کھائیں گے، فلا اقسم بما تبصرون، پس بات ایسے نہیں ہے جیسے وہ کہتے ہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس کی جسے تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور اس کی بھی میں قسم کھاتا ہوں جسے تم نہیں دیکھتے، انہ لقول رسول کریم، بے شک وہ بات ہے معزز رسول کی، وما هو بقول شاعر، اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، بڑا تھوڑا ہے جو تمہارا ایمان بڑا تھوڑا ہے، ولا بقول کاہن، اور وہ کسی کاہن کی بات بھی نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، بہت ہی تھوڑا ہے جو تم نصیحت پکڑتے، تنزیل من رب العالمین، وہ اترنا ہے، نازل کرنا ہونا ہے اس کا رب العالمین کی طرف سے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر آپ گھڑ لو ہمارے اوپر بعض باتوں کو، بعض باتیں ہمارے اوپر گھڑ دو آپ، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اگر وہ گھڑ لیتا ہمارے اوپر بعض باتیں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، البتہ ہم اس کو پکڑتے دائیں ہاتھ کے ساتھ، ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے، عام طور پر بندہ جب کسی کو پکڑتا ہے نا تو اس کو دائیں ہاتھ سے ہی پکڑتا ہے، کیونکہ دایاں زیادہ قوی ہوتا ہے بنسبت بائیں کے، تو دائیں سے پکڑ لیتا ہے، کہا جاتا ہے اس نے میرا بازو پکڑ لیا، یہ کنایا ہوتا ہے کسی بندے کو روک لینا، اس کا محاسبہ کر لینا، اس نے اس کا بازو پکڑ لیا یعنی اس کو روک لیا محاسبہ کرنے کے لیے، بتا بھئی تو کیا کرتا رہا ہے، تو ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، ثم لقطعنا منه الوتین، پھر ہم اس کی رگیں جان کاٹ دیتے، وہ رگ جس میں یہ دیکھیے اللہ ہے نا اپنے نبی سے جیسے چاہے خطاب کرے، اگر یہ نبی اللہ پر کوئی بات بناتا تو ہم اس کو پکڑتے اس کی رگیں جان کاٹ دیتے۔ یہاں پر ایک سوال ہے، کتنے جھوٹے نبی آئے جنہوں نے اللہ کے اوپر جھوٹی باتیں کہیں، جھوٹے نبوت کے دعوے کیے، اللہ نے ان کو دائیں ہاتھ سے کیوں نہیں پکڑا؟ اللہ نے ان کی رگیں جان کیوں نہیں کاٹی؟ نبی کے بارے میں
نبی کے بارے میں کہا کہ ان کی رگے جان سے اس کو پکڑتا اور اس کو میں کاٹ دیتا. جھوٹے نبیوں کو کیوں نہیں پکڑا؟ اس لیے کہ وہ تو ہیں ہی جھوٹے، ان کا انجام اللہ نے آخرت میں رکھا ہے. لیکن اگر سچا نبی ایسے کرتا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی وقت پکڑ لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے مجرموں کا اس نے آخرت میں انجام رکھا ہے. تو یہاں پر سچے نبی کی بات ہو رہی. فما منکم من احد عنہ حاجزین، بس تم میں سے کوئی ایک بھی اس سے بچانے والا نہ ہوتا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک وہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ یقیناً تم میں سے کچھ جھٹلانے والے ہیں. وَإِنَّا لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک وہ البتہ حسرت ہوگی، ندامت ہوگی، یہ قرآن حسرت ہوگا کافروں پر. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک یہ حق ہے یقینی طور پر. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس آپ اپنے بہت بڑے رب کے نام کی پاکی بیان کیجیے.